اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شہد کی مکھی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا کہ رب کائنات نے شہد کی مکھی کے اندر یہ بات ودیت کی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، درختوں میں اور دیگر جو ہے وہ اونچی چیزوں پہ، پھر وہ کلی من کل ثمرات، وہ ہر طرح کے پھلوں کو کھائے اور اللہ کے بتائے ہوئے جو ہے وہ راستوں کے اوپر چلے۔ تو یہ شہد کی مکھی کی طرز حیات کے بارے میں قرآن کے اندر 14 صدیاں پہلے اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو اس کے بعد 1973 کے اندر ڈاکٹر وان فرش نے شہد کی مکھی کی کالونیوں کے متعلق، ان کی سوسائٹی کے متعلق، ان کے لائف سٹائل کے متعلق جو ہے وہ پوری ریسرچ کی اور تحقیق کی کہ یہ کس طرح جو ہے ان کے اندر جینیٹیکلی اللہ رب العزت نے ایک پروگرام جو ہے وہ بنایا ہے، ان کی جین کے اندر وہ پروگرام پایا جاتا ہے، یہ خود بخود ہی اپنے راستے بناتی ہیں، پھولوں تک جاتی ہیں، پھلوں تک جاتی ہیں، اور جب انہیں ایک کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں کافی کچھ رس ملے گا، ہمیں جو ہے وہ جوہر مل جائے گا یا ان کا مادہ ملے گا، تو وہ ایک مکھی جو ہے وہ پلٹ کے پھر کیا کرتی ہے، وہ اپنے چھتے میں آتی ہے اور آ کے پھر اپنے پورے چھتے کو لے کے اپنے ساتھ جو ہے واپس جاتی ہے۔ تو جب اس چیز کو پر ریسرچ کی ڈاکٹر وان فرش نے، تو انہیں 1973 کے اندر جو ہے وہ نوبل پرائز دیا گیا کہ انہوں نے انسانیت، تاریخ انسانیت کے اندر پہلی بار یہ چیز انوویٹ کی اور ڈسکور کی ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ زندگی کس طرح گزارتی ہے اور ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کے اندر پہلے ہی بیان کر چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگلے مقام پہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کی مکھیوں کے اندر سے جو وہ شہد نکلتا ہے، یہ بھی سائنس نے آج جو ہے وہ پروو کیا ہے کہ شہد اصل میں وہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز ہے، جس کو وہ پہلے رس چوستی ہے، پھر اللہ نے جو ہے اس طرح کا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر جاتی ہے، ہر چیز پروسیس ہوتی ہے اور پھر وہ نکلتی تو شہد میٹھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود و سلام پڑھتی ہے تو اس درود پڑھنے کی وجہ سے اس کا شہد جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا فیہ شفاء للناس۔ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹڈ چیز ہے کہ سسٹر کیرول نامی ایک برطانوی نن تھی، اس نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی تھی کہ جو ان کے اندر مادہ نکلتا ہے وہ مادہ جو ہے وہ الزائمر اور اس طرح کی باقی کافی ساری بیماریوں کے اندر وہ شفا کا باعث ہے۔ اس سے لوگوں کی الزائمر کی بیماری، سینے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ مادہ ہے جو جراثیم کش بھی ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور انسان کے اگر جسم پہ لگایا جائے تو یہ جراثیموں کو نہیں آنے دیتا۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو روسی سولجرز جو تھے، جو سپاہی تھے، جب وہ زخمی ہوئے تو پھر روسی حکومت نے ان کو جراثیموں سے بچانے کے لیے ان کے زخموں کے اوپر جو جل گئے تھے یا بلٹ کا شکار ہوئے تھے یا کسی اور چیز کا، تو ان کے اوپر جو تھا وہ شہد لگایا تھا تاکہ وہ جراثیموں سے محفوظ رہے اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ مندمل ہوئے اور وہ ریکور ہوئے۔ تو یہ چیز جو اس صدی کے اندر آ کے جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، اس کے متعلق قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر جو ہے اللہ نے شفا رکھی ظاہری طور پر بھی کہ وہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور باطنی طور پر بھی کہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے شاید شفا ہے، باقی اور کافی ساری بیماریوں کے لیے بھی جو ہے اللہ نے اس کو جو ہے وہ شفا بنایا ہے۔ اسی طرح چیونٹیوں، ان کے رہن سہن، ان کی سوسائٹیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ حَتَّىٰ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ لَا یَأْتِمَنَّکُمْ سُلَیمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ، کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں انس اور پرندوں کے جو تھے وہ گروہ جمع کیے تھے، ان کے تابع فرمان کر دیے، یہاں تک کہ جب آپ اپنے لشکر کو لے کے وادی نمل پہ آئے تو ایک چونٹی نے کم و بیش 3 میل یا 6 میل دور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ جلدی کرو، اپنے بیلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔
تو یہ پوری ان کی ریسرچ اور پورا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہاں جو ہے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ کالونیوں کے اندر رہتی ہیں، اپنے مردوں کو دفناتی ہیں، اپنا غلہ اور اپنا اناج جو ہے وہ جمع کر لیتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ان کی جو ہے کالونیوں کے بارے میں جو آج جو ہے وہ سائنس بتا رہی ہے، اور سائنس جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے چیزیں سامنے لا رہی ہے کہ ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، وہ سوسائٹیوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہ اپنے بیلوں کے اندر اپنا اناج جمع کرتے ہیں۔ تو یہ آج اگر بیان ہو رہی تو یہ سب کچھ رب کائنات نے اس سے پہلے ہی 14 صدیاں بیان کر دیا ہے۔ اگلی ایک اور چیز، یہ انگلیوں کے یہ فنگر پرنٹس جن کو پورے بھی کہتے ہیں، یہ نشانات ہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ مالک کائنات نے ہر انسان کے دوسرے انسان سے الگ بنائے ہیں۔ آج سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، باقی اور چیزوں کی وجہ سے جلدی کرتے ہیں لوگ کہ فنگر پرنٹس کو محفوظ کر لیتے ہیں، بندوں کو فنگر پرنٹ سے پکڑ لیتے ہیں، مجرموں کو کسی طرح کا بھی آدمی چھپا ہوا جب اس کے فنگر پرنٹ سامنے آتے ہیں تو میچ کر جاتے ہیں، اور ہر ایک کے دوسرے سے بھی الگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دو جڑواں بہن بھائی بھی پیدا ہوں تو ان کے فنگر پرنٹس بھی جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ انہی فنگر پرنٹس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کفار کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا، بلکہ انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز پہ قادر ہیں، ہم نے تو ان کے پوروں کو، ان کے فنگر پرنٹس کو بھی جو ہے وہ بالکل پورا پورا بنایا ہے۔ تب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 14 صدیاں قبل فنگر پرنٹس کے بارے میں، فنگر ٹپس کے بارے میں، ان نشانات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا، اور بیان بھی اس وقت کیا جب کافروں نے اعتراض کیا کہ ہمیں پہچان کیسے ہوگی جب ہماری ہڈیاں ہی نہیں ہوں گی، یا ہڈیاں ہوں گی تو ہمیں اگر کھڑا بھی کر دیا گیا دوبارہ جوڑ جاڑ کے تو ہم ایک دوسرے سے پہچانے نہیں جائیں گے، ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ان نسوی بنانا، ہم تو ان کے فنگر پرنٹس بھی جو ہے وہ بنا چکے ہیں اور ان سے ان کو پہچان لیں گے۔ اور حالانکہ اس کے بارے میں کہ فنگر پرنٹس کو 1880 کے اندر سر فرانسس گولڈ نے جو تھا اس چیز کو ایجاد کیا اور ان کو متعارف کرایا کہ ہر انسان کے جو نشانات انگلیوں کے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی جو ہے جڑ نہیں سکتے۔ تو جو چیز 1880 کے اندر دنیا کے سامنے آ رہی ہے وہ رب کائنات 14.5 صدیاں پہلے بیان کر رہا ہے، اور حقائق قرآن کی تصدیق کرتے جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ قرآن تو پہلے ہی ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اور انسانی عقل کو، سائنسدانوں کو اور عقل کے اندھے ملحدین ایتھیسٹ لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور غور و فکر کرو اس کتاب کے اندر، تمہیں ساری نشانیاں کھل کے جو ہے وہ ملیں گی اور تم اپنے رب کی ذات تک پہنچ جاؤ گے۔